الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظواہر حجت ظواہر ہمارے لیے حجت ہے، کہ حکیم اور جتنے بھی حکیم قضیے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان اگر کوئی حکیم، ظواہر کوئی دانا ظاہر کسی یہ بات کو کہتا حقیقی ہے نہ خارجی ہے تو وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے، نہ کہ خارجی معنی میں۔ تمام جب امام نے فرمایا شیعتنا یعنی ہمارے چاہنے من والے، شیعہ یعنی ہر واقعی انسان طور پہ جو ہمارے شیعہ ہیں، ہر کسی شیعہ نہیں پیروی کرنے والا، سے زمانے کے یا جو واقعاً شیعہ شیعہ ہے، چطور چاہے زمان اس وقت جس وقت امام نے یہ فرمایا، واقعی است اینا یا جس وقت هر کی با نه که میگه من شیعه بھی اما واقعا شیعہ ہیں روز شیعه محشر نیست تک، اگر وہ هر کسی که مطیع میگه ہے من امام کا، شیعه اما واقعا شیعه است وہاں این حقیقی معنوں میں، این جیسے کوئی اصلا شخص ہے ظاهرش اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا لیکن حقیقی معنوں میں شیعہ ہے، یا برعکس کوئی این انسان اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن مثل حقیقی معنوں میں شیعہ نہیں، تو مثل ان تمام چیزوں کو جاذبه دیکھنا ہو۔ ہر جگہ کی طرح یہ بھی ظواہر حجت ہے ہمارے لیے۔ نه خارجیه یعنی اونایی که اون وقت شیعه بودن دیکھیے حقیقیه قضیہ یعنی خارجیہ کا هر مطلب وقت یہ ہوتا ہے موضوع کہ تحقق اس پیدا وقت کرد کے میں جو اس کے اوپر مصداق ہے صرف ان کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقی کا معنی یعنی بله جب بھی اس کے مصادیق اور اس معنی کے لوگ ہوں گے اس کے اوپر یہ سلام قضیہ علیکم منطبق ہوگا۔ بله بله ومن عنده علم الكتاب بله نه لا یکفی چرا نہ وہ جائز نہیں چرا ہے۔ بخاطر صیغ خاطر طلاق کے اینکه لیے ادله جو ظواهر شرط حجته ہے، جو دلیل تبادر ہے، جو تبادر تبادر کیا ہے؟ علامت عادل سے حقیقته وقتی که تبادر گفتن علامت نشهد حقیقی ہے۔ ذوی جب عدل کہا گیا منکم که تو کہ قرآن دو داریم شاہد عادل شهادت لاؤ طلاق کے طلاق وقت، یعنی دوتا مرد عادل یعنی دو مرد مگه عادل، مرد نی یا خدا کو خدا مرد کے عنوان سے نہیں دے، پس فایده خدا نداره صرف خدا ہے، لہٰذا وہ روی فائدہ نہیں ہے۔ این مال دوتا یکی دیگه هم این که متبادر ازش دوسری متبادر یہ انسانیه نه انسان ہے معصوم گواہی و میں، نہ کہ خدای معصوم عز اور وجل خدا عز و تبادر جل کی حجته ذات، اور تبادر ہماری حجت ہے۔ هیچی طلاقش باطله اگر کسی نے اس طرح سے شاہد بنایا ہے شوهرش هم خدا کو باطله اور وقتی معصوم میگه کو تو اگر یہ طلاق خدا باطل ہے۔ حروم نکرده همین ہاں زن اگر قاصر شوهرش تھا، علم نہیں تھا تو ان کو حرام نہیں کیا وہاں۔ بله اگر یک کسی که شما نمیدونید این فقیره اگر آپ کسی اومد کو گفت من جو نہیں جانتے کہ فقیرم یہ فقیر ہے اور وہ کہے کہ میں فقیر ہوں، زکات به من بده و دو تا شاهد اور آپ عادلم دارم زکوٰۃ یکی امیرالمومنین دو یکی خدا هم خدا شاہد میدونه هم عادل بھی لا فقیرم کے هم کہے کہ خدا ایک امیر المومنین، کہ کافیه خدا بھی بهش جانتا ہے کہ میں، زکات میدید آپ اس کو زکوٰۃ کار دیں گے؟ میکنه پس شهود که گفتن یعنی دو تا مرد جب شہود وضاحتا کہتے ہیں، شہادت کے لیے گواہ کہتے ہیں، وہاں ظواهر مراد دو حجته مرد ہے، یعنی انسان اون مراد یکی ہے۔ طلاقش باطله این زن همون شوهر اوله
اگر یہ شوهر طلاق این باطل ہے کرده این اور باطله، فقط چیزی که هست اگر یہ بھی قاصر اسی هست پہلے شوہر کی زوجہ ہے. ہاں اس نے حرام نہیں کیا ہے، اور اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو یہ باطل ہے. عقد وہ اپنی بھی پہلے شوہر کی زوجہ ہے. اگر مقصر کار حرام کرده استغفارم باید بکنه، از اور اگر شوهر مقصر دوم ہے جدا یعنی جان بشه بوجھ کے کیا ہے تو اس نے گناہ کیا، استغفار کرے، پہلے دوسرے شوہر سے جدا ہو، عدہ رکھے اور واپس جائے پہلے شوہر کی طرف. حکم شرعی شما میگیم اون چه کار میکنه نمیکنه کار نداریم ما. ہم حکم شرعی بیان کرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں. بله. سلام علیکم. بله بله. این شبهه است. شبهه اس تمام کو شبہہ احکام کہتے ہیں. عقد صحیح را داره. شبہہ یعنی میں اولاد تمام اولاد احکام عقد حلالن صحیح ہیں، و یعنی ان کے اولاد باید حلال زناشو ہے. میزنه. این نیست بعد لیکن 15 سال 20 سال لیکن هر یہ موقع است خاتون باید جدا جتنے بشه. سال بعد بھی متوجہ ہوئی کہ غلطی ہوئی تھی تو یہ اب مشهور شادی بین شدہ نہیں ہے، فقها اینه که یعنی یہ چون دوسرے شوہر کی نزدیکی زوجہ نہیں ہے. بوده این اور چونکہ عقد شما بره نزدیکی با کی این ہے آپس میں، دویمی. وقتی که این لہذا دویمی چونکہ بدون دخول اصلا ہوا ہے عقدش اور کنن ازدواجی کافر تعلقات ہوئے، عامه. بعضی لہذا از اب یہ دوسرا شوہر فقها دوبارہ اس سے گفتن عقد نہیں کر که سکتا اور اس سے جدا اشکال ہونا ضروری ہے. نداره. من البتہ نظرم بعض کہتے ہیں کہ احتیاط نہیں، اشکال وجوبیه، نہیں. یعنی کسی مقلد من میرے نظر میں احتیاط باشه واجب ہے، یعنی اگر کوئی میرا مقلد ہے اور میتونه اس سے یه اس طرح کی فقیه غلطی جامع ہوئی ہے شرایطی که تو وہ ایک میگه فقیہ جامع این شرائط حرمت جو ابدی اجازت دیتا نیست، ہو حرمت دوباره ابدی بعد کے از سلسلے میں نہیں قائل ہو تو این دوباره عقد جدید بکنه با این دویومی. دوبارہ شادی کرے اسی مشهور دوسرے بین شوہر سے. فقها اینه که لیکن پس باید به فقہا کے حرمت درمیان جو ابدی مشہور ہے داریم. وہ یہ ہے کہ من حرمت ابدی ہے اس نسبت به دوسرے حرمت شوہر کے لیے. ابدی احساس وجوبی دارم. میں حرمت کے ابدی کے سلسلے میں احتیاط واجب کا قائل ہوں، لہٰذا میرا بر مقلد اساس کسی یک دوسرے فقیه فقیہ کی جامع طرف رجوع کر شرایط سکتا ہے اس زنده مسئلے میں. که باشه جو فقیہ ہے و جامع این شرائط زندہ دویومی اس چیز کو حرمت ابدی نداره، به حرمت کا نظر من قائل بدون نہ ہو، احتیاط وجوبیه اشکال نداره. چونکہ میری نظر میں احتیاط واجب ہے، لہٰذا دوسرا فقیہ جامع شرائط کے کہنے پر اس مسئلے پر عمل کرا جا سکتا ہے. مشهور اصلا در جاهل به حکم اینه که شبه است. بله در جاهل به موضوع هم جماعتی گفتن منم نظرم همینه، اونم مثل جاهل به حکم میمونه، فرق نمیکنه. جاہل بے موضوع اور جاہل بے حکم میری نظر میں ایک ہی حکم میں ہے. بله این یک احتمالی هست، فقط چیزی که یہ هست ایک احتمال ہے، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا جمله خبریه است. وقت اگر یہ جملہ چون که خبریہ ہے، مشهور گفتن لہٰذا اگر ہم یہ کہیں اور مشہور بھی یہی تنها کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں، محقق نراقی رضوان الله نراقی صرف پسر محقق نراقی اس میں احمد اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی محقق نراقی کے بیٹے یعنی ملا یادم احمد. من از فقه ایشون یه مصادیقی را تو بعضی نوشته هام ذکر کردم لیکن که خود فقہ ایشان میں تا ان به کے این مصادیق حد خود اپنے نیست اس که اصول این کے جمله حکم پر خبریه قائل نہیں بودن ہے الزام نداره. کہ تنها جملہ ایشان خبریہ از جو ہے وہ اساتید و شاگردای ایشون قائل وجوب نیستن. پر دلالت نہیں کرتا، یہ ان اتفاق کا افتاد خالی نظریہ، باقی آقای سب حضرت قبول کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ وجوب پر دلالت خبریه کرتا ہے. این ظهور در امر داره. وقتی که ظهور در کیونکہ امر جملہ داره کافی خبریہ نیست که امر امر پر حکم ہوگا، تکوینی نیه، یعنی امر تشریعه. تکوینی نہیں، امر کے یعنی تشریع ہے. این یعنی اینجوری انجام بدن، یعنی در حکم امر. ہمارے شیعہ اس طرح سے انجام دیں، ہماری خوشی میں خوشی بله منائیں بله اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوں، یہ حکم امر ہے. همین منافات نداره. آه. بله اما اگر بگیم اثر زینت اینه که اقتضای
اقتضای امر تکوینی هست وقت اقتضا تا اگر ہم فعلیت اقتضا یہ دو تا کریں مرتبه است کہ یہ وقت دیگه امر اشکال نداره تکوینی ہے یفرحون تو بھی یعنی یہ دو امر ہو جائیں تب بھی اشکال ہو. اقتضای یا اینکه یعنی از طریق خدا انسان درست جو شدن این اقتضا ہماری هست طینت سے ہے اس کا فعلیت تقاضا ایجاد یہ ہے بکنه کہ دیگه عمل انسان اختیاری خودش اس وقت خوش ہو جب ہم خوشحال ہوتے ہیں اور اس وقت غم زدہ ہو جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی فعلیت انسان کے نه ہاتھ میں ہے. اقتضا. اما ببینید من میخوام توجیه کنم فرمایش شما رو که این امر میں آپ کی تکوینی بات کی علی نحو توجیہ کر رہا الاقتضا ہوں، نه علی نحو الفعلیه. یعنی یہ امر جو ہے نه یہ نه تقاضا اس لحاظ کا ہے، نه فعلیت اس لحاظ کی نہیں ہے. نواصب تکوینا یفرحون اقتضای یفرحون. خب همین پس اما اینا اقتضا درشون هست. اگر در کسی دیگه هم اقتضا هست امر به شی اثبات شی نفی معادل نمیکنه. البتہ ان میں یعنی ہمارے شیوخ میں تقاضا یہ ہے کہ ہونا چاہیے. اب کوئی اور بھی اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کسی چیز کا ثابت ہونا کسی دوسرے چیز کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہوتا. بله آیا پس خود قرآن بیان کرده قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خود قرآن میں بیان کر دیا کہ ہاں کہ کافی ہے گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اس سے زیادہ تو نہیں کہا ہے قرآن، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ طلاق کا بھی شاہد ہو جائے گا. نہیں، یہاں پہ دوسری چیز کی بات ہو رہی ہے. خود دلیل طلاق آخر ظهورش ظواهر حجت متبادر ازل طلاق. دیکھیے ظواہر ہمارے لیے حجت ہے. دلیل طلاق یہ ہے کہ دو عادل مرد آ کے گواہی دیں، نہ کہ دو ایسے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوں یا ظاہری طور پہ سامنے نہ ہوں. هم ظواهر حجت آخر دیگه عرض کردم متبادر از شهود طلاق اینه که دو تا آدم زنده عادل باشن. لیکن متواتر یہ ہے کہ وہ جو دلیلیں ہیں طلاق کی ہمارے پاس جو احکام ہیں اس میں ہمیں دو عادل مرد گواہ چاہیے جو سامنے زندہ حاضر ہو. ہاں اگر حضرت موجود ہوتے، امام وقت موجود ہو، سامنے ہو، ظاہر ہو، وہ بالکل، لیکن اللہ نہیں. دو شاہد عادل کی خدا کو رجل کے حکم نہیں لگا. خدا صرف خدا ہے، اس کو مرد اور عورت پہ نہیں بانٹ سکتے. درست نیست. حرف درست نیست که باید دو تا مرد عادل باشن. لہذا دو مرد عادل کی ضرورت ہے طلاق میں گواہ کے طور پر. بله دیگه یعنی شوهرش نیست. اگر اینجور که میگید دومیش شوهرش نیست. اور اگر اس طرح سے اس طرح بیان کر رہے ہیں پھر یہ دوسرا شخص جو ہے اس کا شوہر نہیں. ہاں چونکہ حکم نہیں جانتے لہٰذا جو اولاد ہے وہ ولد شبہ کے حکم میں حلال ہے. چون شبهه حکم عقد صحیح داره. اما اگر خود همین میخواد بگیرتش نه دیگه عده نداره. کوئی دوسرا اگر اس کو اس خاتون سے عقد کرنا چاہے تو اس کو عدت کرنی پڑے گی پوری، ولو یہ کہ شبہ ہے لیکن شبہ حکم آخر. ہاں اگر یہ خود کرنا چاہتے تو عدت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں دوسرے احکام آ جائیں گے. اگر اعمال گذشتهشون در حال کفر قصور بوده قصور توبه لازم نداره. اما اگر حالت کفر میں جو اعمال انجام دیے وہ قصور تھے تو قصور میں کوئی گناہ نہیں ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے کیے تھے تو اس میں توبہ کی ضرورت ہے. دو ضرورت.
یا انسان قاصر تھا یا مقصر تھا، قصور میں، غلطی میں توبہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر مقصر ہو کر کوئی انسان غلطی کرے تو اس میں توبہ کی ضرورت ہے۔ متوجه شده و مقصر بوده، یکی 2 سال بعدش اومده اسلام آورده، این مدتی که مقصر بوده توبه میخواد. مثال کے طور پر انسان مقصر تھا، اسے مثلا اسلام واقعی ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن اسے 2 سال تک ابھی اعلان نہیں کیا، یہ عمل نہیں کیا اس پر، تو یہ مدت جو اس کو جاننے کے بعد، علم حاصل ہونے کے بعد پھر اس نے عمل نہیں کیا، اس میں وہ گناہ گار ہے۔ اما متدین نیست عمل. آره آها، فقط 3 تان که کفار اهل کتاب بهشون میگن، مجوسی و کفار کے 3 جو اہل کتاب، مجوسی، نصرانی اور یہودی، یہ اہل کتاب ہے۔ نصرانی، این 3 تا اهل کتاب، یہودی، نصرانی، زرتشتی، یہ اہل کتاب ہے۔ فرق میکنه فقہا میں ان میں حکم ہے ان کے اہل کتاب کا حکم اور غیر اہل کتاب کا حکم۔ مثلا اصنام کو پوجا کرتے ہیں یا حیوانات کی پوجا کرتے ہیں، یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، ان کے احکام الگ ہیں۔ قرآن کریم فرموده نجس با فتح جیم، قرآن نے کہا نجس جیم بھی اور فتح کے ساتھ، نسبت به اهل کتاب جماعتی، بلکہ شاید لیکن اہل کتاب کے سلسلے میں شاید مشہور فقہا شیعہ علماء کے نزدیک کہ اس جہت سے غیر اہل کتاب کی طرح ہے، لیکن ایک جماعت علماء کی بعض روایات کی وجہ سے کہ وہ یہ ان لوگ نجس میں نہیں آتے ہیں۔ یعنی کسایی که اهل کتابن در مجوس یه چیزی دارن، یعنی وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اما روایت داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن سنو بهم سنت اهل الکتاب، یعنی کیونکہ زرتشتیوں کے لیے پیغمبر کی روایت ہے کہ ان سے اہل کتاب کا معاملہ کرو، البتہ اجماعی نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حکم نصارہ اور یہود میں ہی ہے مجوسی بھی۔ بعض کا نظریہ ہے کہ نہیں، مجوسی بھی غیر اہل کتاب کے حکم میں، لہذا علمی لحاظ سے اختلافی ہے مسئلہ فقہا کے درمیان۔ نه کسی نمیگه عدالت حسن ظاهره، کوئی نہیں کہتا کہ عدالت حسن ظاہر، وہی لوگ جو کہتے ہیں عدالت ایک فن ہے، عدالت ایک ملکہ ہے، عدالت ایک صفت ہے، حسن ظاہر صرف کاشف ہے، ظاہر کرتی ہے ہمارے لیے کہ یہ عادل ہے، یعنی ایک طریقہ ہے کسی کی عدالت تک پہنچنے کا۔ تعبداً للدلیل الخاص که فرمودن ان تعرفوه بالستر والعفاف، کہ وہ انسان جو عمل کے ذریعے سے اس کی عدالت تک ہم پہنچتے ہیں، حسن ظاہر سے ہم اس کی عدالت تک پہنچتے ہیں، نہ کہ حسن ظاہر جو ہے اس کی سبب میں عدالت ہے۔ عقد فضولیه، کاشف یعنی کشف میکنه، کاشف کا مطلب یہاں پر ہے کشف کرنے والا۔ کسی در عدالت نگفته ناقله، ناقل مال عقده که کشف میکنه از وقت از صحت عقد، وقت حصول عقد یا نه از حالا، نه اون کاشف و ناقل در عقده۔ یہاں پر عقد کی والی بحث نہیں ہے کہ کاشف اور ناقل کی، یہ کاشف جو ہے صرف ظاہر کرتا ہے، یعنی کوئی انسان حسن ظاہر رکھتا ہے، اب وہ یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ انسان واقعاً جھوٹ بول کے ایسا حسن ظاہر دکھا رہا ہے یا واقعاً عادل ہے۔
یا نه یعنی ہمیں عدالت نہیں معلوم کہ یہ داره واقعا عادل چون ہے کہ نہیں ہے، ادله ازش استفاده میشه که حسن ظاهر لہذا کاشفه دلیل حسن ظاهر کو میگیم این کاشف عادله مانتی ہے حتی اگر کہ ہم کہیں گے احتمال نہیں یہ بدیم عادل که ہے، این ظاهر سازی داره میکنه نه حتی یقین اگر ہم داره احتمال دیں کہ یہ مثلا احتمال صرف بدیم بناوٹی ظاهر ہے، سازی میکنه که خلاصه تب بھی حکم ملکه خاص کی وجہ سے اس کو ہم عادل مانتے ہیں۔ احراز وجدانی یا تعبدی لازم نداره حسن ظاهر کاشفه ازش حسن ظاہر کافی ہے، یعنی ظاہری عادات و اطوار ہمارے لیے کافی ہیں عدالت کو ماننے کے لیے۔ البته این البته اجماعی نیست که عدالت ملکه است ها مشهور البتہ اینه ولی عدالت ہے کہ قبول ملکہ ہے، یہ اجماعی جملہ قابل نہیں ہے، هست که نه مشہور عدالت یہ خود کہتے ہیں۔ فعل و ترک واجبات و محرماته ملکه لازم بعض نیست کا نہیں، اما عدالت خود قول غیرش فعل اور در عمل ہے، نتیجه اور میگه اس کے عامی اندر ملکہ نہیں مانا، اهل بعض ہیں فعل خبره کو نیست مانا ہے خب عدالت میں۔ یک اهل خبره فقیه جامعه شرایط اگر کوئی اہل نمیشه فن ہے اونی هم که تو فقیه اس کے لیے اهل اس کا خبره اپنی است خب تشخیص تحقیق کافی ہے، کنه اور اگر اہل ملکات فن نہیں اجماع ہے و تو پھر جو عدالت اہل فن داره ہے ان سے که پوچھے، ان کے عدالت حکم پر عمل بحث کرے، فعل و ترک واجبات و جس محرمات طرح اس کے فقی نے یا اس کے مجتہد نے تعریف کی ہے اور تشریح کی ہو عدالت کی، وہ اسی کے لحاظ سے عمل کرے اگر اہل فن نہیں ہے۔ محل خلاف دیگه عرض کردم من تو اول همون جایی که عروه عدالت رو بیان میکنه تو شرح عروه وہیں شرح عروہ میں میں نے جو حاشیہ لکھا، پشت سر 40 هم عرض روایتیں، کردم راجع به اینکه عدالت میں چیه نے حاشیے میں 40 روایتیں اختلافی نقل هم کی که کہ هست عدالت کسے کہتے اختلاف ظاهر روایاته ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے علماء میں عدالت کے سلسلے میں، یہ ظواہر روایات کی اختلاف کی وجہ سے ہے۔ چرا گفته عدالت ملکه است قرص و قایم گفته فقط گفته کاشف تعبدی از این ملکه حسن ظاهره نہیں، بہت سے علماء نے کہا کہ نه کاشف یہ عدالت وجدانی ملکہ ہے، لیکن کاشف اس کو عمل کے ذریعے سے ماننا ہے، یعنی عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوگا کہ عادل ہے شخص۔ بله روایت داره اصلا ما احتیاج به حروف ابجد نداریم ہمیں روایات ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں حروف ابجد کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ حروف ابجد وغیرہ کے علم جو ہے وہ حکم شرعی نہیں رکھتا، ادله داره روایات خاصه داره لیکن دلیل ہمارے پاس روایت خاص موجود ہے اس سلسلے میں بله بله کہ اس سے مراد وہی 14 معصومین، اس کے لیے ہمیں ابجد کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت سے نقل کرده این عدالت لغویه بله یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عدالت لغت کی عدالت، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، لیکن عدالت شرعی جس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، یعنی وہ گواہی دے سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، مرجع تقلید بن سکتا ہے، شریعت میں جو عدالت ہے یہ ایک ملکہ ہے، ایک صفت ہے، اور حسن ظاہر اس تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اما شرعا یعنی واجبات و محرمات یعنی شرعی طور سے واجبات و محرمات کے احکام مرتب ہوتے ہیں جس عدالت پہ، اس کے لیے یہ چیز ہے، یعنی شرعاً ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، یہ ہے عدالت شرعی۔ وہ جو لغت میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اسی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے، یہ امور خارجیہ میں
یعنی جیسے انسان کے لیے ایک طرح کا کھانا لاتا ہے، حیوانات کے لیے دوسری طرح کھانا لاتا ہے، جو جس طرح کا حیوان ہے اس کے لیے ویسا کھانا لاتا ہے، یہ عدالت ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ یعنی ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات، اور شرعی طور پہ عدالت یعنی وہ ہنر، وہ صفت جو انسان کو واجبات کو انجام دینے پر کی طرف لے جاتی ہے اور محرمات سے دور کرتی ہے، اور اس کو انسان کے ظاہر سے سمجھا جا سکتا ہے، اس کے ظاہری عمل کے ذریعے سے، اس کی حیا کے ذریعے سے۔ عدالت ہم یعنی عدالت ہم همین رو معنا کردن، عیبی نداره۔ عدالت کے بھی یہی معنی کیا ہے، لغت میں اسی معنی میں رکھا ہے۔ نتیجه یعنی اگر کسی 3 قسم حیوان داره، شتر داره، اگر انسان کے پاس 3 طرح کے حیوانات ہیں، اونٹ ہے، بھیڑ ہے اور کبوتر ہے، عدالت یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے مناسبت سے کھانا دے۔ عدالت لغت یہ ہے، کتب لغت میں جا کے دیکھیں۔ حالا لازمش ہے یا خود معناشه اشکال نداره، قبول دارم۔ اب اس کا معنی یہی ہے یا اس کا لازمہ یہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سلام علیکم۔ بله بله وظیفه‌ش اینه که باید با اون مدارا کنه تا اون فرزندم تشکر وظیفہ کنه، یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ معاملات کو اچھا کرے پیدا نمی‌کنن۔ تاکہ وہاں تک کہ وہ بھی پہنچ جائے اس حساب تک۔ حکمت والموعظة الحسنة، قرآن نے کہا حکمت کے ذریعے سے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرو، فرزندش هم موفق بشه۔ بله یعنی حکمت کے ذریعے سے اس کو سکھائے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، اس کی اولاد بھی کامیابی کی طرف پہنچے۔ عرض کردم همین به خاطر روایات عرض کردم بیش از 40 تا میں نے روایت روایت کی بس که من پشت تقریباً سر هم 40 روایتیں میں نے ایک کے بعد ایک باب عدالت میں ذکر کی ہیں، عروۃ الوثقی کے حاشیے پر۔ یعنی اون وہ سب عدالت شرعیہ کے موازین ہیں جن کے ذریعے سے عدالت شرعی حاصل ہوتی، یعنی یہ عادل ہونے کے بعد، ثابت ہونے کے بعد یہ مرجع تقلید ہو سکتا ہے، امام جماعت ہو سکتا ہے، گواہ بن سکتا ہے۔ عدالت شرعی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، روایات کیا کہتی ہیں، اس کو میں نے جمع کیا۔ مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے کہ ایک ملکہ، ایک صفت باطنی ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور محرمات سے دور رہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اهلا وسهلا من بغداد. اهلا وسهلا.